یہ ہیں جی ویورز، بڑا نیم ان کا ہے ہیپی بیہان، اور ریاست کا نام ہے ہریانہ، انڈیا۔ ہیپی بیہان، BIHAN، ہیپی تو وہ جو انگریزی میں ہوتا ہے ہیپی۔ مجھے دلچسپ نام، لیکن مجھے نہیں اندازہ یہ صحیح میرے تک پہنچا یا غلط۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے، ایک غیر جانبدار شخص ہونے کے ناطے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس میں تو بھائی صاحب کوئی دوسری رائے ہو سکتی نہیں۔ کسان تو دھرتی کی جان ہوتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، یہ رازق کا نائب ہوتا ہے، جو ہر طرح کے موسموں میں جان توڑ محنت کے بعد ہمارے لیے رزق کا وسیلہ بنتا ہے۔ تو اس کے حقوق کے بارے میں ہمارے شاعر ہیں اقبال، آپ نے نام سنا ہوگا، علامہ اقبال۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ ہے میری رائے۔ اور میں نے ایسٹ پنجاب میں غربت کی جھلکیاں دیکھی ہیں جن کا دکھ ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا نا غیر جانبدار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرا پڑوس ہے، میں جانبدار ہوں، میرا اپنا۔ یہ تو دنیا کا وہ ممالک جو ہیں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، وزٹ نہیں کیا، ان کا کسان بھی اگر بری حالت میں ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا۔ وہی جو اقبال نے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس سے کم پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں غیر جانبداری نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیسے غیر جانبدار میں رہ سکتا ہوں؟ میرے بزرگ 3 شہروں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ۔ تو میں بہت پرانی بات ہے، جلندھر پہ ایک جہاز گرا تھا تو میں بہت بے چین رہا کہ یار پتہ نہیں میرے دادا کے وہ آبادی پہ گرا تھا، بہت سال ہو گئے، یہ کہیں میرے دادا کے دوست احباب جاننے والے کو ان کے گھروں پہ نہ گر گیا۔ یہ کیفیت ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، خیر جانبداری والی بات نہیں، لیکن بات یہی ہے آپ رہنمائی کر دیں۔ میں فراز صدیقی صاحب رہنمائی کر رہے ہیں، قابل تو نہیں، میری تو ساری زندگی خود رہنماؤں کی تلاش میں گزر گئی۔ سوال آپ کا بنا بے اگر آپ ایسے اس کو دیکھو تو وہ درست ہے، لیکن اس میں ایک ہلکی سی اس میں کمزوری ہے یا کمی آپ کہہ لو اس سوال میں رہ گئی کہ ہر ادارہ تباہی کا شکار الحمدللہ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی فہرست آئی ہے کہ پاکستان کی افواج دنیا کی ٹاپ موسٹ چند افواج میں سے ایک ہیں، اور آپ پرفارمنس اگر آپ دیکھ لیں، گو سکول پکڑنے ہوں، فوج آ جائے، سبحان اللہ بھائی، ان خباثت دانوں سے، ان نجاست دانوں سے میری تو نفرت کا گراف اب پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اچھا زلزلہ آ جائے جی، فوج بلا لو جی، سیلاب آ جائے جی، فوج بلا لو جی، ویپن کے چور نہیں پکڑے جاتے، فوج بلا لو جی، دہشت گردی نہیں سنبھالی جا رہی، فوج بلا لو۔ کہاں تم جہاں تمہارا دل کرتا ہے، اچھا لوٹنا ہے تو وہ کام ہم کر لیں گے خوش اسلوبی سے، یہ ان لوگوں کی اوقات ہے۔ ایک ادارہ، لیکن ظاہر ہے اس ملک میں اتنے ادارے ہیں، اگر ان میں سے ایک ادارہ ہی اپنے پاؤں پہ پوری طاقت سے، پورے قد سے کھڑا ہے تو یہ بات جنرلی تو پھر
اسی طرح کی جا سکتی ہے کہ جی کوئی بھی نہیں بچ گیا. باقی آپ کے سوال میں ایک اور ہے کہ وہ اس ملک کو چلا رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں فراز صدیقی صاحب کیا ہم واقعی چل رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال. میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تو لوگوں کو رینگتے ہی دیکھ رہا ہوں. ایوب خان کے خلاف ایک کیمپین شروع ہوئی جو بہت لیتھل ثابت ہوئی بعد میں, وہ اس میں ایک اسٹوڈنٹ مارا گیا, پتہ نہیں کیا, وہ چینے پہ شروع ہوئی تھی. ہم تو آج تک چینی, آٹے, چاول, یہ کیا گھی, یہ ان چیزوں سے نہیں نکلے باہر. تو اس کو چلنا تو نہیں کہتے, یہ رینگنا ہے. کرالنگ نہیں کرنا ہوتا ہے. ایک آدمی جس کی ٹانگوں کو پولیو ہو, کونیوں کے بل رینگ رہا ہو, یا کوئی اس طرح کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہم مدتوں سے منجمد حالت میں ہیں. منجمد, فریز ہوئے ہوئے نہیں ہوتے جیسے. تو یہ انجماد ہے غربت کا, جہالت کا, کرپشن کا, تعصب کا, نیم پاگل پن کا. معاشرے کو بڑے بڑے مقدس ناموں کی آڑ میں انہوں نے اب نارمل کر کے رکھ دیا. کوئی فہم نہیں, ہر بندہ سوداگر. تو میں نہیں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا کہ ہم چل رہے ہیں, بس ہم گھسٹ رہے ہیں, ہم رینگ رہے ہیں. اس حد تک درست ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت بنگلہ دیش دیکھیں, ان کا ٹکا کدھر پہنچا ہوا ہے, ہمارا کیا حال ہے. ان کی ایکسپورٹ کدھر ہے, ہمارا کیا حال ہے. بھئی ہمارا حصہ تھا, وہ ہم سے علیحدہ ہوا, ان کے دن پھر گئے. کوئی ایسی بات نہیں میں کر رہا. سارے اعداد و شمار, مجھے عادت نہیں ہے اعداد و شمار ریپیٹ کر کے لوگوں کو بور کرنے کی. نیٹ پہ بیٹھ جائیں, دیکھ لیں ان کی کیا اوقات ہے. آبادی دیکھ لیں آپ. وہ تانا دیا جاتا تھا بنگلہ دیش کو, یہ بچے جننے کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ کا معجزہ کر دکھایا ہے. ہمارا کیا حال ہے. سو ایکسپورٹ سے لے, مطلب کاروبار دھندے سے لے کے غربت کنٹرول کرنے تک, اور باقی معاملات میں بنگلہ دیش ہم تو چین کا تو بات ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے بعد آزاد ہونے والا بدترین حالات سے گزرنے والا ملک, ٹھیک ہے, وہ آج سپر پاور بننے کے خواب ہی نہیں دیکھ رہا, بلکہ جزوی طور پہ اس کی تعبیر بھی حاصل کر چکا ہے. تو اس لیے یہ دو باتیں جو ہے نا, کہ ہر ادارہ نہیں, ایک ادارہ الحمدللہ قائم ہے, مضبوط ہے, اور دوسرا کہ ہم چل رہے ہیں, نہیں ہم رینگ رہے ہیں, ہم کھسٹ رہے ہیں. ان کا سوال بھی ایسا ہے جو خود ہی اپنا جواب ہے. سوال آپ سن لیں, میرا جواب بھی وہی ہے جو ان کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس ملک میں خاک روب بھی پیسے دے کر بھرتی ہوتے ہوں, اس ملک کا سینٹ کیسے پاک صاف ہو سکتا ہے. یہاں تو قدم قدم پہ ضمیر کی لاش پہ دولت کا رقص جاری ہے. یہاں جو جیت جائے وہ بھی کون سی توپ چلا لیتا ہے, اور جو ہار گیا وہ کون سا داتا صاحب کے دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے. سب فراڈ, سب دھوکہ, سب جھوٹ. حسن شام میاں والی. میں تو جی 100% آپ سے متفق ہوں, اور میں دور دور تک میرے منہ میں خاک, میں اس صورتحال میں کوئی تبدیلی ہوتے بھی نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ ہے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے, اس نظام کے جو نہ آمریت ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ کوئی سلطنت ہے جہاں سلطان بیٹھا ہو, یہ ایک عجیب طرح کا ایک گند ہے, مختلف قسم کا. ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا فلتھ ڈپو, اور جس کے اندر مختلف قسم کی گندگی جمع کر دی جاتی ہے, اس طرح کا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے یہاں, ڈکٹیٹرشپ کبھی نہیں رہی یہاں.
وہ ہمارے ڈکٹیٹرز کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے، ہمارے جو ڈیموکریسی کے جو تائے چاچے آتے ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی صورت حال ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. تو اس کے لیے آپ نے فراڈ کا لفظ استعمال کیا. میں 3 قسم کی ٹرمنالوجی اس کے لیے استعمال کرتا ہوں.